بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علماء کنونشن میں ہمارے مجلس علماء اسلام کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی جو ذمہ دار طبقہ ہے علماء، ان کا ایک مجمع اکٹھا کیا اور اس کے سامنے مجھے اپنا درد رکھنے کی اجازت دی۔ میں اس پر سٹیج پہ بیٹھی ہوئی تمام قیادت اور حال میں موجود ہر فرد کا دل کی گہرائی سے انتہائی شکر گزار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بل کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی فرد کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ میرے ملک کی تہذیب برباد ہو چکی ہے، اس تہذیب کو ریاست نے بھی برقرار رکھنا ہے، پیدا کرنا ہے دوبارہ، معاشرے نے بھی دوبارہ کریٹ کرنا ہے۔ یہ بل ملک کے وطن عزیز کے امن کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ بل توہین اور گستاخی روکنے کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ اس میں کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں بھی پوری بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ گستاخی ہو کیا رہی ہے، یہ گستاخی ہے کیا۔ یہ نہ حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم ہے اور نہ ان لوگوں کو علم ہے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں۔ ایک کام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر فرد کی ذمہ داری، دیکھیں قومی اسمبلی میں بہت ہی معزز ہے میرے لیے تو وہ ایوان جس نے یہ بل پاس کر دیا۔ اب سینٹ کے اندر ہے، سینیٹر یا میرے علاقے کا ہوگا، میرا تعلق والا ہوگا، ہر فرد کا یہی سسٹم ہے۔ تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے سینیٹر کو مجبور کرے کہ یہ بل پاس کرے، اور یہ ہم پر ذمہ داری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے۔ اگر آج آپ لوگوں نے یا ہم نے یا ملک کے کسی طبقے نے اس سے کوتاہی اختیار کی تو آنے والا وقت معاف نہیں کرے گا۔ ہر گرنے والا خون ہمارے کندھوں پر ہوگا، ہر اٹھنے والی آنکھ کے ذمہ دار ہم ہیں، ہر اٹھنے والی انگلی کے پھر ذمہ دار ہم ہیں۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا مجھ سمیت سب احساس کریں اور ہر سینیٹر کے پاس جائیں، فردن جائیں اور ان کو مجبور کر دیں، بہت کم ٹائم ہے، ان کو مجبور کر دیں اس ٹائم کے اندر کہ وہ اس بل کو پاس کریں۔ اب یہ بل کیوں پاس ہوا اور میرا درد کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے کیا؟ یہ جو گستاخی آپ اور عوام سمجھ رہے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ آگے ہے۔ آپ انتہائی ذمہ دار طبقہ ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں چند منٹ لے کر اسپیکر صاحب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مبہم انداز میں، کیونکہ واضح طور پر میرے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں سمجھا سکوں۔ انسانی جسم کے کچھ اعضاء ہیں جن کا ہم تنہائی میں بیٹھ کر بھی ذکر نہیں کر سکتے، وہ گالی ہے۔ جسم کے ان حصوں کے اوپر مقدس ترین ہستیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان پر کس کے نام لکھے جاتے ہیں؟ ان پر اہل بیت اطہار کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان پر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان پر میری ماؤں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان پر قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ ان پر اللہ رب العزت کا نام لکھا جاتا ہے، کلمے لکھے جاتے ہیں، اور تو اور سرکار مدینہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں کرتے یہ ظالم، اس سارے میٹیریل کو لکھنے کے بعد زنا کیا جاتا ہے۔ اس کی تصویریں سنیں میں لانتے بجوانے کے لیے نہیں آیا، میں رکوانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کی تصویریں مخصوص ایپلیکیشنوں پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ یہ ہے میرا درد، اس کے لیے ہم پیچھے پھر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہے، ہمیں وہ
ادارہ وہ افراد اپنے پاؤں کے اپنے نوکر رکھ لے، ہم تیار ہیں. اس کے بعد ان کو شیئر کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ایف آئی اے کی رپورٹ جو عدالت میں پیش ہوئی، اس کے مطابق ایسا کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. یہ لوگ فرانس میں نہیں ہیں، سویڈن میں نہیں ہیں، ڈنمارک میں نہیں ہیں، ناروے میں نہیں ہیں، یہیں اسلام آباد میں ہیں، یہیں پشاور میں ہیں، پاکستان کے چپے چپے پہ یہ پھیلے ہوئے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اس کا حل، مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، اپنا درد سامنے رکھ دیا. اب بھی کوئی آدمی نہیں جاگتا تو میں اس کو انسان نہیں سمجھتا، وہ چاہے کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہو. اس کا حل یہ ہے، جلسہ، جلوس، احتجاج، توڑ پھوڑ بالکل بھی نہیں. یہ ملک میرا ہے، یہ کسی نے خیرات میں نہیں دیا، یہ کسی کے جذبات میں بھی نہیں آیا. اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. اس ملک کا پتہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہم نے قانون کی بات کرنی ہے، قانون سے یہ کام کرنا ہے، اسی لیے یہ قانون بن رہا ہے. آپ کو سنگینی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. اس کو حل کیسے کیا جائے گا؟ 3 طریقے ہیں. ایک، پارلیمنٹ کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے، ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ حل ہوگا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر بلاسفیمی کا کوئی لنک نہ ڈاؤن لوڈ ہو نہ اپلوڈ ہو. یہ فلٹریشن لگے گی، لگنی چاہیے نہیں، یہ لگے گی. یا یہ لگے گی یا یہ میری ٹیم لیگل کمیشن کی موت ہوگی. اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں. اگر کسی کو یا سننا ہے تو وہ سن لے کہ وہ یا موت ہے ہماری، یا آپ یہ بلاسفیمی روکیں گے یا ہمیں ماریں گے. ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. دوسرا آپشن، حکومت یہ فلٹریشن جب تک نہیں لگتی یا نہیں لگاتی، پھر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے موبائل پہ، یہ جس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، بلاسفیمی اس کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ بتا سکوں ملزمان کون ہیں. ہم نے ایک شہر سے، کیونکہ تمام شہر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم جن لوگوں کو گرفتار کروا رہے ہیں ان کے پڑوسیوں کو بھی نہیں بتاتے کہ یہ کیوں گرفتار ہوا ہے. مجھے اس ملک کا امن عزیز ہے. ایک اسلام آباد کے پی کے ایک ڈسٹرکٹ سے ایک ملزم پکڑا گیا جس کا دادے نے قرآن پاک کی پشتوں میں تفسیر لکھی. آپ اس باپ کی جگہ پہ ہر بندہ میرے سمیت خود کو کرے تو کرب نظر آ جائے گا، جس کا باپ مفسر قرآن، جس کا بیٹا گستاخ قرآن، باپ عاشق رسول، بیٹا گستاخ رسول، باپ عاشق صحابہ، بیٹا گستاخ صحابہ، باپ عاشق اہل بیت، بیٹا گستاخ اہل بیت. چند منٹ کی گزارش ہے جی مجھے. اب اس سے آگے یہ ملزمان جو پکڑے جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ میں نے ایسے اہل حدیث پکڑے ہیں جو بقیہ توہین کے ساتھ اللہ رب العزت کی توہین کر رہے تھے. میں نے ایسے دیوبندی پکڑے ہیں جو بقیہ توہین کے ساتھ صحابہ کی توہین کر رہے تھے. میں نے ایسے بریلوی مسلک کے لوگ پکڑے ہیں جو بقیہ توہین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے. میں نے ایسے شیعہ پکڑے ہیں جو بقیہ توہین کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی توہین کر رہے تھے. کوئی چیز نہیں بچی ہوئی ہے، سب کچھ تباہی کے دانے پہ ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک میں عذاب جو ہے یہ کسی اور وجہ سے آیا، بالکل کسی اور وجہ سے نہیں آیا، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہوا ہے. اور یہ ہے وہ کرتوت. جس ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں بچے گی، اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچے گا اور نہ بچنا چاہیے. دوسرا حل یہ ہے کہ ایپلیکیشنز ہیں، ان کو کہتے ہیں پیرنٹل کنٹرول ایپلیکیشن. سوشل میڈیا پر پڑی ہیں، ہم خود بھی بنوا رہے ہیں، 1-2 ہفتے میں بن جائے گی. وہ ہر انسان، ہر گھر کے سربراہ اپنے موبائل میں انسٹال کر لے تاکہ اس کے گھر کے اندر جو بچے کھول رہے ہیں اسے پتا ہو کہ کیا کھل رہا ہے. ٹیکنالوجی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی پہ شک نہیں، نہ ہی کوئی ایسا پرابلم کہ ہم اس کے خلاف. ہم کہتے ہیں پورے دنیا کی ٹیکنالوجی آئے
لیکن رولز بنائے جائیں کہ اس کے ساتھ برائی مت آئے, اچھائی آئے. رولز نہیں ہیں, وہ بنانے ہیں. اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارا بازو بنیے. یہ لاکھوں لوگ ہیں, ان کی نرسری ہے, میرے اور آپ کے بچے. جب میں اور اپنے بچے, آپ اپنے بچے روک لیں گے تو یہ محتاج ہو جائیں گے, یہ تعداد رک جائے گی. اس تعداد کو ہم گرفتار کر لیں گے. یہ تعداد گرفتار ہو رہی ہے, ایسا مت سمجھیے قانون پر عمل کر کے کچھ نہیں ہو رہا. قانون پر عمل ہوا ہے تو آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قانون پر عمل ہوا ہے, ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں. قانون پر عمل ہوا ہے, سینکڑوں لوگ پکڑے جا چکے ہیں. میں تعداد اس لیے نہیں بتا رہا کہ بہت سے پرابلم آ جائیں گے, لیکن بہت حوصلہ افزا چیزیں آ رہی ہیں. اگر حوصلہ شکن چیزیں ہیں, حوصلہ افزا چیزیں بھی ہیں, لیکن قانون کے مطابق رہیے گا. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. میں آپ کے سامنے ایک درد لے کر آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ مجھے یہ درد, میں نے اذان آپ تک دے دی, آپ نے یہ اذان آگے دینی ہے. آپ نے اس کو روکنا ہے, میں نے بھی اس کو روکنا ہے. اس ساری بلاسفیمی کے اندر سے ہم نے ہر وہ ملک کے اندر سے عذاب ختم کر دینا ہے جو یہ بلاسفیمی پیدا کر رہے ہیں. اب یہ بلاسفیمی کے جتنے بھی کیسز ہیں, اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو منگل کے دن اسلام, آج ہی منگل ہے, آج بھی میں کوئی 8 کیسز بھگتا کر آ رہا ہوں اسلام آباد سائبر کورٹ میں. خدا کے لیے اس لیے بار بار التماس کر رہا ہوں, ان سے بھی ٹائم مانگ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی آدمی ہو جو عدالت کے باہر کھڑا ہو اور اس کا بیٹا گستاخوں کی گاڑی سے گزر رہا ہو, گستاخوں کی گاڑی میں سے نکلے. یہ بہت کرب کی بات ہے, یہ بہت نقصان کی بات ہے. اس لیے آپ کے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے اس کو سیریس لیجئے. آخری, کبھی بھی بلاسفیمی کے مٹیریل کو شیئر مت کیجئے, نہ لعنت لکھ کر, نہ درجات لکھ کر, نہ کسی اور چیز پر لکھ کر. یہ شاید شریعت میں بھی منع ہے اور قانون میں یقیناً منع ہے. آپ کے ملک کے اندر 15 سائبر کرائم کے تھانے ہیں. ہم نے ہر سائبر کرائم کے تھانے میں بلاسفیمی یونٹ قائم کروا دیا ہے. آپ نے وہاں درخواست دینی ہے. اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, اس کی کاپی مجھے بھیج دیں. لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کو سرچ کریں گے, ہمارا سارا ایڈریس مل جائے گا, ہمیں بھیج دیں. پھر دیکھتے ہیں ایف آئی آر کیسے نہیں ہوتی اور بندہ کیسے اریسٹ نہیں ہوتا. اس لیے قانون کا ساتھ لیجئے, گستاخوں کو گرفتار کروائیے, گستاخوں کو جیل کی بھیجیے, خود جیل مت جائیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, ان سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لے بیٹھا ہوں. اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ آپ کو بھی اس چیز پر کام کرنے کی ہدایت عطا. راؤ عبد الرحیم صاحب اپنا درد دل آپ سے بیان کر رہے تھے.